السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 12 آیتیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے اور نہ نقصان؟ اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ زمین جنگل و بیابان میں حیران پھر رہا ہو؟ اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ تو ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی خوب حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو معبود ٹھہراتے ہیں؟ بے شک میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یعنی عجائبات دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا چمک رہا تھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر اس نے سورج کو دیکھا خوب چمک رہا ہے تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھلا میں ان باطل معبودوں سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے جس کے اندر 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ 71 سے 73 کے درمیان غور کیجئے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اور نیک عمل کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے تو ان کی مثال کیسی ہے؟ گویا کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو شیطان نے بہکا دیا
اور جنگل کے اندر وہ گم ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی اس کو بلا رہا ہے، لیکن جنگل کے اندر ان کو راستہ مل ہی نہیں رہا ہے، یا جنات نے اس کو پکڑ لیا ہے، اب اندھیرا ہی سامنے ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 82 کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ پاتا ہوں۔ اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا تو کہا نہیں میں تو محبت نہیں کرتا ڈوبنے والے سے۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، اگر میں سیدھے راستے پر نہیں آیا، میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، میں ایک اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا میں اسی کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت جو ہے 79 سورہ نام کی ہم اور آپ قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، تو صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی قربانی ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ بھی وقت کی قربانی، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا مناظرہ ہے۔ اب مناظرہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا تو کہا ارے تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تم کو ڈرنا چاہیے، میں کیوں ڈروں، میں تو حق پر ہوں، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور امن و شانتی کس کو ملنے والی ہے؟ جو آخری آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ نام کی آیت نمبر 82 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک کو مکس نہیں کیا، ملائے نہیں، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شانتی کی تلاش میں ہیں، تو جو اسلام کی طرف آئیں گے ان کو اصلی شانتی ملے گی۔ جب تک اسلام کے اندر نہ آئے، مالداری جتنی بھی ہو، ریاست جتنی بڑی ہو، آدمی کا نام جتنا بڑا ہو، شانتی ملنے والی نہیں ہے۔ تو شانتی کن کو ملے گی؟ جو ایمان والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کی ماننے والے ہیں، تو اور ان لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے، بس ایک ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو وہی لوگ سیدھے راستے پر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔